الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. ہر قسم کی تعریف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اسی اللہ رب العالمین کے لیے لائق و زیبا اور سزاوار ہے، جس کے فضل و کرم سے میں اور آپ اطمینان کی اور سکون کی زندگی گزار رہے. درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً ہمارے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہوں نے لوگوں کو رشد و ہدایت کی تعلیم دی، جنہوں نے لوگوں کو توحید کی طرف بلایا، جنہوں نے لوگوں کو اخلاق کا پیکر بنایا، جن کے بارے میں مشہور صحابی رسول حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَى قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ. نبی کی تعریف اور توصیف میں حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ عنہ کہا کرتے کہ نبی، آپ کا چہرہ اتنا پیارا ہے کہ لگتا ہے کہ آپ کے اندر کوئی عیب نہیں، کوئی کمی نہیں ہے، اور آپ جیسے چاہتے تھے اس طرح اللہ رب العالمین نے آپ کو پیدا فرمایا. تو پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تھے
جنہوں نے اپنی امت کو اخلاق کا آپ نے درس دیا، کائنات کو آپ نے رشد و ہدایت کی تعلیم دی، اور جنہوں نے لوگوں کو اخلاق کا پیکر آپ نے بنایا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم سامعین، ہم جن ایام سے گزر رہے ہیں یہ ماہ شعبان کے آخری ایام ہیں، اور انشاءاللہ ہم بہت جلد چند دنوں بعد بہت ہی بابرکت اور مقدس مہینے میں ہم داخل ہونے والے ہیں، جس کا نام ہے رمضان المبارک۔ خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ ماہ رمضان المبارک کی سعادتیں اللہ تعالیٰ جن کو نصیب فرماتے ہیں، کیونکہ ماہ رمضان وہ مہینہ ہے جس کی فضیلت خود اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں بیان کی، اور جس کی فضیلت ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے احادیث مبارکہ میں آپ نے بیان کی۔ ہم میں سے کتنے ہمارے بھائی وہ ایسے ہیں کہ گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ ماہ رمضان میں شریک تھے، آج وہ ہمارے ساتھ موجود نہیں۔ گزشتہ سال جو ہمارے ساتھ نمازیں پڑھا کرتے تھے، روزے رکھا کرتے تھے، ہمارے ساتھ افطار کیا کرتے، سحری کھایا کرتے تھے، آج وہ ہمارے درمیان موجود نہیں۔ اگر ہم کو ماہ رمضان نصیب ہو رہا ہے تو یقین جانیے کہ یہ اللہ رب العالمین کا بڑا فضل اور احسان ہے ہم پر، اور ہم کو اللہ رب العالمین کی اس نعمت کا شکر بجا لاتے ہوئے، ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے ہم کو زیادہ سے زیادہ روزے رکھنا چاہیے، اور کلام پاک قرآن مجید کی ہم کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی چاہیے۔ ہمارے کتنے ساتھی اس دنیا سے رخصت ہو گئے، دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمارے ان خبیث و اقارب اور ہمارے وہ رشتہ دار، ہمارے وہ دوست احباب جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے آج موجود نہیں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ انہوں نے بطور انسانیت کے جو غلطیاں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان ساری غلطیوں کو معاف فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو جنت کے اندر بلند فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ محترم سامعین، جیسا کہ میں نے کہا کہ ماہ رمضان یہ مقدس مہینہ ہے، بابرکتوں والا مہینہ۔ اس مہینے کی فضیلت جو بیان کی گئی ہے وہ دو وجہوں سے۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ یہی وہ مہینہ ہے جس پہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کو نازل اللہ تعالیٰ نے فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، اے نبی رمضان کا مہینہ وہ برکتوں والا مہینہ ہے جس مہینے میں ہم نے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا۔ اسی مہینے کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا۔ اور دوسری وجہ، قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ ماہ رمضان کو جو فضیلت حاصل ہوئی ہے اس کی دوسری وجہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نے روزوں کو اللہ تعالیٰ نے فرض قرار دیا۔ پچھلی امتوں پر بھی روزے فرض تھے، اور اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ پر بھی اللہ تعالیٰ نے روزوں کو فرض قرار دیا۔ محترم سامعین، استقبال رمضان کے بارے میں، ماہ رمضان کی فضیلت کے بارے میں آپ نے بہت احادیث آپ نے سنی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، کہ اللہ رب العالمین فرماتے ہیں
جو انسان میری خاطر یعنی میری محبت کے خاطر روزہ رکھتا ہے، کھانا پینا چھوڑتا ہے، اللہ کو راضی کرنے کے لیے اور اللہ کو خوش کرنے کے لیے، محض اللہ کی خاطر طاقت رکھنے کے باوجود کھانا پینا چھوڑ دیتا ہے، رب کی اطاعت اور فرما برداری میں چھوڑ دیتا ہے، تو اللہ کے نبی کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ بھی اس کے سارے گناہوں کا اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ جتنے بھی اس نے گناہ کے کام کیے ہیں، سیئات کے کام کیے ہیں، ان سارے گناہوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ معاف فرما دیتے ہیں۔ تو اسی طرح اس ماہ رمضان میں جو ہم کو دوسرا کام جو کرنا ہے وہ ہے قرآن مجید کی ہم کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرنی، جیسے کہ اللہ نے کہا یہی وہ مہینہ ہے جس میں ہم نے قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا، تو ہم کو اس ماہ کے اندر کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی ہم کو تلاوت کرنی۔ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی کتنی بڑی فضیلت ہے، آپ دیکھیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں من قرأ حرفا من کتاب اللہ فلہ حسنۃ والحسنۃ بعشر امثالها ولا اقول الف لام میم حرف ولكن الف حرف ولام حرف ومیم حرف۔ اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ جو بھی انسان قرآن مجید کا ایک لفظ تلاوت کرتا ہے تو ہر حرف کے بدلے اس کو 10 نیکیاں لکھ دی جاتی، عطا کی جاتی۔ اور اللہ کے نبی کہتے ہیں میں یہ نہیں کہتا کہ الف لام میم ایک حرف ہے، بلکہ اللہ کے نبی کہتے ہیں الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم ایک حرف ہے۔ تو گویا آدمی اگر صرف الف لام میم کی تلاوت کرتا ہے تو گویا اس کو 30 نیکیاں لکھ دی جاتی۔ اور دوسرے حدیث کے اندر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں ان اللہ یرفع بهذا الکتاب اقواما ویضع به آخرین۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو کوئی بندہ پابندی کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی وجہ سے اس کو اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی عزت سے ہمکنار کرتے ہیں اور آخرت میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ اس انسان کے درجات کو اللہ تبارک و تعالیٰ بلند فرماتے ہیں۔ ہمیں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں، آپ دیکھتے ہوں گے کہ اگر ہمارے پاس جا و منصب ہے یا دولت ہے تو لوگ ہماری قدر کرتے ہیں، لیکن اگر اس کے برعکس انسان کے پاس کوئی جا و منصب نہ ہو، عہدہ نہ ہو یا انسان کے پاس دولت نہ ہو تو لوگ اس سے دور ہوتے ہیں، لوگ اس سے چھٹنے لگتے ہیں۔ ایک غریب انسان کی دنیا میں کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں غریب انسان بڑا پریشان رہتا ہے، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم میری اطاعت اور فرما برداری کرو گے تو میں تم کو دنیا میں بھی سعادتیں عطا کروں گا اور آخرت میں بھی میں تم کو عزت سے ہمکنار کروں۔ اور قرآن مجید یہ وہ اللہ کی مقدس کتاب ہے کہ جو انسان اس کو کثرت کے ساتھ تلاوت کرتا ہے دنیا میں بھی عزت ملے گی اور خاص کر مرنے کے بعد قبر میں بھی اور آخرت میں بھی وہ ہماری سفارش بن کر قرآن مجید آئے گا۔ قبر کا بڑا منظر آپ دیکھیں، بڑا ہولناک ہے۔ کبھی آپ قبرستان جایا کریں، وہاں پر دیکھیں کتنی خاموشی چھائی ہوئی ہے، کتنی وحشت چھائی ہوئی ہے، دیکھ کر ڈر لگتا ہے، جسم کے رونگٹے کھڑے ہوتے ہیں کہ آج نہیں تو کل ہم کو یہاں پر آنا ہے، ہمیں ڈر لگتا ہے۔ تو لہٰذا اگر ہم چاہتے ہیں کہ قبر کی زندگی میں بھی کوئی ہمارا ساتھ دے، قبر کی وحشت میں بھی کوئی ہماری مدد کرے، تو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں۔ یہ وہ قرآن مجید ہے، یہ وہ اللہ کی کتاب ہے کہ یہ دنیا میں بھی آپ کے کام آئے گا، قبر میں بھی آپ کے کام آئے گا اور آخرت کے دن بھی
یہ آپ کے کام آئے گا۔ قرآن مجید کی اتنی بڑی فضیلت، اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه۔ اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ دیکھو کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کرو، کیونکہ یہی وہ قرآن ہے جو قبر میں بھی تمہاری سفارش بن کر آئے گا، آخرت میں بھی تمہاری سفارش کرے گا، یہ تم کو جنت میں لے جانے کا سبب بنے گا، اور یہ تم کو عذاب قبر سے بچائے گا، یہ تم کو جہنم کی آگ سے بچائے گا۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کثرت کے ساتھ قرآن پڑھو، یہ قرآن ہی ہے جو قبر میں آخرت میں تمہارے کام آئے گا۔ یہی وجہ ہے آپ دیکھ لیں کہ ہمارے صحابہ کرام نے قرآن مجید کے جو ہے مقدس کتاب کو سمجھا، اس کو پڑھا، اس پر عمل کیا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں بھی ان کو عزت سے ہمکنار کیا، اور آخرت میں بھی اللہ تعالیٰ نے ان کو جنت الفردوس میں داخل کرنے کا اللہ تعالیٰ نے وعدہ کیا۔ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ تعالیٰ نے کہا کہ اے نبی یہ آپ کے وہ صحابہ ہیں جن کا عمل اتنا پیارا ہے، ان کا تقوی اتنا پیارا ہے کہ ہم نے ان کے عمل کو قبول کر لیا۔ آپ اندازہ لگائیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دنیا ہی میں اعلان کر رہے ہیں کہ میں صحابہ کرام کے اعمال سے میں خوش ہو گیا، میں نے ان کے عمل کو قبول کر لیا۔ رضی اللہ عنہ ورضوا عنہ، یہ اللہ سے راضی ہیں، خوش ہیں، اور اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ دنیا ہی میں ان کو جنت میں داخل کرنے کی اللہ تعالیٰ خوشخبری سنا ہے۔ یہ کتنا بڑا مقام۔ وہ صحابہ کرام جو اونٹ چرایا کرتے تھے، بکریاں چرایا کرتے تھے، انہوں نے کبھی خواب میں بھی یہ بات نہیں سوچی ہوگی کہ اللہ ایک وقت آئے گا کہ وہ عرب کے بادشاہ بن جائیں گے، اور ایک وقت آئے گا کہ وہ امت محمدیہ کے سب سے بہترین انسانوں میں شمار ہو جائیں گے۔ یہ قرآن ہی کی فضیلت۔ قرآن مجید پڑھنے سے کتنی برکتیں ہوتی ہیں آپ دیکھیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ بڑے مشہور صحابی رسول ہیں، وہ کہتے ہیں کہ حضرت امیر المؤمنین عمر فاروق رضی اللہ عنہ آپ کی جو مجلس تھی، اس مجلس میں اکثر حافظ قرآن کا علم رکھنے والے لوگ رہا کرتے، اور حضرت عمر فاروق جب مجلس بٹھاتے تو مجھے بھی اپنے ساتھ بٹھا لیا کر۔ وہ بدری صحابہ کرام تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس کہتے ہیں کہ میں چھوٹا تھا، عمر میں میں چھوٹا تھا، لیکن پھر بھی امیر المومنین حضرت عمر فاروق مجھے اپنے ساتھ مجلس میں بٹھایا کرتے تھے۔ کسی نے اعتراض کیا تو حضرت عمر فاروق نے کہا میں تمہارا اس کا جواب میں کل دوں۔ پھر اس کے بعد دوسرے دن جب مجلس بیٹھی تو آپ رضی اللہ عنہ نے بدری صحابہ کرام کے درمیان آپ نے سوال کیا، پوچھا آپ نے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله افواجا فسبح بحمد ربك واستغفره انه كان توابا۔ یہ آیت کریمہ پڑھی، پھر امیر المومنین حضرت عمر فاروق نے پوچھا صحابہ کرام سے کہ اس آیت کی تفسیر کیا ہے۔ صحابہ کرام میں جو جتنا جانتے تھے، علم رکھتے تھے، ہر ایک نے اپنے علم کے حساب سے جواب دیا۔ پھر آپ نے حضرت عبداللہ بن عباس سے آپ نے پوچھا کیا تم بھی یہی باتیں کہو گے جو دوسرے لوگوں نے بیان کی؟ تو حضرت عبداللہ بن عباس کہتے نہیں اے امیر المومنین، میں اس کا مطلب میں دوسرا بیان کروں۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے دنیا سے رخصت ہونے کی خبر اللہ تعالیٰ نے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اللہ نے اشارہ کیا ہے کہ اے نبی ان قریب
آپ یہ دنیا چھوڑ کر ہمارے پاس آئیں گے، لہذا آپ جو ہے کثرت کے ساتھ استغفار کیا کر۔ کتنی بڑی بات! قرآن کا علم رکھنے کی وجہ سے چھوٹے صحابی رسول کو حضرت امیر المومنین عمر بن خطاب اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے اور بڑے صحابہ کرام کے ساتھ ان کو بٹھایا کرتے تھے۔ تو محترم سامعین، قرآن مجید اگر ہم کثرت کے ساتھ پڑھیں گے تو یاد رکھیے انشاءاللہ ہماری زندگیوں میں بہاریں آئیں گی، اور آخرت میں بھی یہ قرآن مجید ہماری سفارش کرے گا، اور اخروی زندگی میں بھی یہ قرآن مجید ہمارے کام آئے گا، کیونکہ اللہ کے نبی نے کیا کہا؟ ان اللہ یرفع بہذا الکتاب اقواما ویضع بہ آخرین۔ اور اس کے برعکس جو انسان قرآن مجید سے روگردانی کرتا ہے، جو انسان قرآن مجید کی تلاوت سے اعراض کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے لیے دردناک عذاب کی اللہ تعالیٰ نے وعید سنائی۔ وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكًا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو انسان قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انکار کرتا ہے یا قرآن مجید کو نعوذ باللہ حقیر سمجھ کر اس کو پڑھنے سے اعراض کرتا ہے، قیامت کے ہم اس کو جو ہے بے روزگاری میں ملوث کریں گے، اس کی زندگی میں کوئی خیر و برکت نہیں رہے گی، ہم اس کی زندگی سے خیر و برکت چھین لیں گے، وہ بے روزگار ہو جائے گا۔ وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَىٰ۔ اور یہی نہیں، زندگی میں خیر و برکت صرف نہیں چھین لیں گے بلکہ قیامت کے دن وہ انسان اندھا بن کر، نابینا بن کر اٹھایا جائے گا۔ کتنی بڑی وعید ہے ان لوگوں کے لیے جو لوگ قرآن مجید کو حقیر سمجھ کر قرآن مجید کی تلاوت کرنے سے انکار کرتے ہیں یا اعراض کرتے ہیں۔ اللہ نے کہا ہم ان کی زندگیوں سے برکتیں اٹھا لیں گے۔ یہی وجہ ہے، آپ دیکھیں بہت سے مسلمان ہمیں ایسے ہیں جن کے گھروں میں سکون نہیں ہے، ہر وقت لڑائی جھگڑا پریشانیاں، ایک مصیبت ختم ہوتی ہے تو دوسری شروع ہوتی ہے، دوسری ختم ہوتی ہے تو تیسری مصیبت جو ہے دروازے پہ دستک دیتی ہے۔ آج مسلمان ہم لوگ پریشان حال، تو ہمارا ان مشکلات کا حل یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کیا کریں، کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کریں، کیونکہ یہی قرآن ہم کو دنیا اور آخرت میں کامیابی سے ہم کنار کریں۔ محترم سامعین، آپ دیکھیں حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ مشہور صحابی رسول ہیں، آپ قرآن مجید کی وحی لکھا کرتے تھے اپنے ہاتھوں سے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کتنا بڑا مقام نصیب فرمایا۔ آپ دیکھیں کہ حدیث میں آتا ہے کہ مشہور صحابی رسول حضرت وائل بن حجر رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور وہ حضرت وائل بن حجر بڑے مالدار صحابی تھے، بڑے قبیلے کے سردار تھے۔ آپ ایمان لانے کے لیے اللہ کے نبی کے پاس آئے، اللہ کے نبی آپ بڑے خوش ہو گئے، وائل بن حجر ایمان لانے کی وجہ سے اللہ کے نبی بڑے خوش ہو گئے۔ پھر آپ نے صحابہ کرام کو حکم دیا کہ ان کی تکریم کی جائے، ان کی مہمان نوازی کی جائے۔ ان کی مہمان نوازی کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا رہے ہیں۔ بڑا لمبا واقعہ ہے، مختصر الفاظ میں ذکر کر رہا ہوں۔ بتلانا میرا مقصد یہ ہے کہ قرآن مجید کی تلاوت کرنے کی فضیلت کتنی ہے، اللہ تعالیٰ غیب سے جو ہے کیسے مدد اللہ تعالیٰ کرتے ہیں۔ وائل بن حجر کی جو ہے مہمان نوازی کرنے کے لیے حضرت امیر معاویہ ان کو اونٹ پر بٹھا کر لے جا رہے تھے۔ گرمی کا زمانہ تھا، سورج کی تپش بہت زیادہ تھی، بہت زیادہ گرمی تھی، جس کی وجہ سے ریت جو ہے بہت گرم ہو گئی۔ حضرت امیر معاویہ کو چلنا دشوار ہو گیا، پریشان ہو رہے تھے، تو حضرت امیر معاویہ نے حضرت وائل بن حجر سے کہا کہ گرمی کی وجہ سے میرے پیر جل رہے ہیں، لہٰذا آپ اپنے جوتے دے دیجئے تاکہ میں جوتے پہن۔ حضرت وائل بن حجر نے کہا نہیں، میں تم کو اپنے جوتے نہیں دے سکتا۔ حضرت امیر معاویہ نے کہا
اگر آپ مجھے اپنے جوتے نہیں دے سکتے تو کم سے کم مجھے اپنی سواری پر سوار کر لیجیے تاکہ میں گرمی سے بچ جاؤں، ریت کی گرمی سے بچ جاؤں۔ تو حضرت وائل بن حجر جو ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، انہوں نے کہا نہیں، ابھی تمہاری اتنی حیثیت نہیں ہے کہ تم بادشاہوں کے ساتھ، سرداروں کے ساتھ جو ہے سواری پر بیٹھ سکو، تمہاری اتنی حیثیت نہیں۔ آپ نے جو ہے ان کو حقیر سمجھتے ہوئے اس طرح آپ نے چند کلمات کہے۔ حضرت امیر معاویہ آپ نے صبر کیا اور اسی طرح اونٹ کی نکیل پکڑ کر آپ چلتے رہے۔ پھر آپ نے کہا گرمی بڑی تیز ہے، مجھے اپنے ساتھ سوار کر لیں۔ تو حضرت وائل بن حجر نے کہا کہ نہیں، نہ میں تم کو اپنے جوتے دوں گا، نہ میں تم کو اپنی سواری پر سوار کروں گا۔ تمہارے لیے اتنی بات کافی ہے کہ میرا اونٹ جو چل رہا ہے اس کا سایہ جو زمین پر پڑ رہا ہے اس سائے میں تم چلتے آؤ، میری سواری کا جو سایہ زمین پر پڑ رہا ہے اس سائے میں تم چلتے آؤ۔ حضرت امیر معاویہ نے صبر کیا اور آپ وہاں سے چلتے ہوئے نکلے۔ لیکن حضرت امیر معاویہ قرآن مجید کی وحی لکھا کرتے تھے۔ قرآن مجید کی فضیلت کی برکت تھی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو آگے چل کر ملک شام کا گورنر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بنایا۔ ایک دور وہ تھا پہننے کے لیے جوتے نہیں تھے، مگر قرآن مجید پڑھنے اور لکھنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے زندگی میں اتنی بہاریں اللہ تعالیٰ نے عطا کی حضرت امیر معاویہ کی زندگی میں کہ ایک وقت آیا کہ آپ ملک شام کے گورنر آپ بنا دیے۔ اور یہ عجیب اتفاق تھا کہ حضرت وائل بن حجر کو ایک مرتبہ حضرت امیر معاویہ کے پاس کسی ضرورت کے تحت جانا پڑا۔ جب وائل بن حجر امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے پاس پہنچے تو حضرت امیر معاویہ نے وائل بن حجر کی بڑی عزت کی، بڑی تکریم کی اور ان کو اچھا کھلایا پلایا اور ایک اچھے تخت پر ان کو بٹھایا۔ پھر ان کو وہ واقعہ یاد دلایا، کہا اے وائل بن حجر، یاد ہے وہ واقعہ، وہ دن کہ جس دن آپ ابھی نئے مسلمان ہو کر آئے تھے اور آپ نے مجھ کو اپنی سواری پر بٹھانے سے انکار کیا، اور آج دیکھیے اللہ تعالیٰ نے مجھے ملک شام کا گورنر بنایا۔ آپ بتائیں وہ دن بہتر تھا یا آج کا دن؟ تو حضرت وائل بن حجر نے کہا کہ معاویہ سنو، بات یہ تھی کہ میں اس وقت ابھی نیا مسلمان تھا، میں نے ابھی اسلام قبول کیا تھا، جس کی بنا پر زمانے جاہلیت کی طرح میں نے تم کو حقیر سمجھتے ہوئے میں نے چند باتیں کہہ دی تھی۔ لیکن آج میں بھی مسلمان ہوں، تم بھی مسلمان ہو، اور ہم نے نبی کے اسوہ حسنہ کے مطابق ہم نے زندگی گزارنا ہم نے سیکھ لیا ہے۔ آج ہم اسوہ نبی کے نمونہ ہیں، نبی کی احادیث پر ہم صحیح طور پر آج ہم عمل کر رہے ہیں۔ وہ گزری ہوئی باتوں کو نظر انداز کر، یہ سن کر حضرت امیر معاویہ نے اس بات میں سر ہلایا، کہا واقعی اس وقت ہمارا جو ہے ہم ابھی زمانے جاہلیت ہمارے اندر پائی جاتی تھی، اللہ کا فضل ہے کہ ہم نے نبی کا کلمہ پڑھا، نبی کی باتوں کو سنا، نبی کی تعلیمات پر ہم ایمان لے آئے اور اس میں نبی پر ہم نے عمل کیا، تو اللہ تعالیٰ نے ہم کو آج یہ اونچا مقام اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کیا۔ تو محترم سامعین، آپ دیکھ لیں مسلمان آج کل دنیا میں پریشان حال ہیں، اور ہمارے ملک میں بھی جو ہے کہیں کہیں پریشان حال ہیں۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ ہماری زندگی میں بہاریں آئے، خوشحالی آئے اور ہم سکون کی زندگی گزاریں، تو ہم پر ضروری ہے کہ ہم قرآن مجید کی کثرت کے ساتھ تلاوت کیا کریں، قرآن مجید کو پڑھیں۔ یہ اللہ کا بڑا معجزہ ہے، اس سے بہتر معجزہ آپ کو نظر نہیں آئے گا۔ جتنی مرتبہ آپ قرآن مجید کی تلاوت کریں گے آپ کو خود احساس ہوگا کہ غیب سے آپ کی زندگی میں خوشحالی آ رہی ہے، آپ کے کام پورے ہو رہے ہیں اور مصیبتوں سے آپ دور ہو رہے ہیں۔ لہذا ماہ رمضان آ رہا ہے، ماہ رمضان کی قدر کریں، قرآن مجید کی قدر کریں اور کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر کے اپنی مغفرت کروانے کی کوشش کریں، سیئات کو مٹانے کی کوشش کریں اور اللہ تعالیٰ کی رضا حاصل کرنے کی کوشش کریں۔
دعا ہے کہ اللہ تبارک تعالی ہم تمام مسلمانوں کو صحیح معنوں میں قرآن و حدیث کی تعلیمات کو سمجھ کر اس پر عمل پیرا ہونے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کی سعادتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم کو ماہ رمضان کی برکتیں ہم کو نصیب فرمائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم کو زندگی میں 12 مرتبہ ماہ رمضان اللہ تعالیٰ ہماری زندگی میں ہم کو نصیب فرمائے، اور ماہ رمضان کی قدر کرتے ہوئے عبادت کر کے اپنی آخرت کو سنوارنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے وہ بھائی جو گزشتہ سال ہمارے ساتھ موجود تھے، آج موجود نہیں ہیں، انتقال کر گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے۔ خصوصاً ہمارے جن کے والدین وفات پا گئے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام نصیب فرمائے، اور جن کے والدین باحیات ہیں ان کے والدین کی خدمت کر کے ہم اپنے والدین کی خدمت کر کے ان سے جو ہے دعائیں لینے کی اللہ تعالیٰ ان کو توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری جو ہے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری بہنوں کے لیے بہترین جوڑا، خوبصورت سے خوبصورت جوڑا اللہ تعالیٰ ان کو نصیب فرمائے، اللہ تعالیٰ ان کی جتنی بھی تمنائیں ہیں، آرزویں ہیں، اللہ تعالیٰ ان کی تمناؤں کو، آرزوؤں کو اللہ تعالیٰ پورا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کا مستقبل روشن فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو غیب سے روزی روٹی کا اللہ تعالیٰ انتظام فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کو ہر قسم کے آفات سے، پریشانیوں سے، خاص کر فوجداری مقدمات میں پھنسنے سے، جھوٹے کیسوں میں پھنسنے سے، کورٹ اور کچہری کے چکر لگانے سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، بری نظروں سے اللہ تعالیٰ ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے بزرگوں کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے مدارس کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہم کو آپس میں محبت کے ساتھ، رحم دلی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک میں امن و امان نصیب فرمائے، ہمارے صوبہ کرناٹک میں اللہ تبارک تعالیٰ امن و امان نصیب فرمائے، ہم کو آپس میں بھائی چارہ کے ساتھ، محبت کے ساتھ رہنے کے اللہ تعالیٰ ہم کو توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ پورے امت مسلمہ کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ ربنا آتینا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔